مسلم پرسنل لا بورڈ کی ورچوئل میٹنگ ہوئی ہے यूसीसी پر، کیا بات چیت ہوئی ہے حضرت، اور کس طریقے سے آپ لوگ اس کی مخالفت یا جو ڈرافٹ تیار کیے ہیں اس میں کیا چیزیں ہیں؟ آج آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی آن لائن میٹنگ यूसीसी کے مدعے پر ہوئی اور اس میں کافی باتیں سامنے آئی ہیں، تو اس سلسلے میں بورڈ کی طرف سے ایک پریس نوٹ جاری کر کے آپ لوگوں کو اس سے مطلع کیا جائے گا۔ ڈرافٹ تیار کیا यूसीसी کے بارے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اور لیگل ایکسپرٹس پہ بھی بات کر رہے ہیں، اور میٹنگ میں آج کیا خاص بات ہے؟ یہ بورڈ کا جو لیگل کمیٹی ہے اس نے ڈرافٹ تیار کیا اور اس سلسلے میں ابھی کام چل رہا ہے، اور جیسی ہی ڈرافٹ تیار ہو جائے گا لا کمیشن تک اپنی بات پہنچائی جائے گی، اور بورڈ نے لیٹر جاری کر کے ایک لنک جاری کر کے عوام سے یہ اپیل کی ہے کہ عوام بھی اپنی رائے यूसीसी کے سلسلے میں لا کمیشن تک اس لنک کے ذریعے سے اور ای میل کے ذریعے سے پہنچائے، جس سے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہم لوگ اور کتنی بڑی تعداد میں لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور صرف یہ مسئلہ مسلمانوں ہی کا نہیں ہے بلکہ دوسرے اور مائنورٹیز نے بھی اس کی مخالفت کی ہے، کچھ اسٹیٹس نے بھی مخالفت کی ہے، کئی آرگنائزیشنز نے کی ہے، لہذا بہتر یہی ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی यूसीसी ملک میں نافذ نہ کیا جائے۔ وزیر اعظم نے تو کہا کہ اب यूसीसी کے خلاف لوگوں کو ورگلایا جا رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، यूसीसी جس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے ان تمام چیزوں پہ بھی کیا پرسنل لا بورڈ نے کوئی رائے رکھی ہے؟ نہیں، دیکھیے ہم لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اس عظیم و شان ملک میں اپنی جو مذہبی آزادی ہمیں آپ کو ہر شہری کو حاصل ہے وہ برقرار رہے، اس پر کوئی حملہ نہ ہو، اس پر کوئی سوالیہ نشان نہ لگے، اور یہ ملک کے لیے فائدہ مند ہمیشہ رہا ہے اور آگے بھی رہے گا، لہذا ہم لوگوں کی سبھی سے یہی اپیل ہے کہ ہم لوگوں کی شریعت پہ کسی قسم کے کوئی انٹرفیرنس اور مداخلت نہ کیا جائے، نہ صرف ہم لوگوں کی بلکہ جتنی بھی کمیونٹیز ہیں سب کو اپنے پرسنل لاز پر عمل کرنے کا پورا حق اور اختیار اور کانسٹیٹیوشنل حق اور اختیار حاصل ہے، تو لہذا وہ ہم سے نہ چھینا جائے۔ کچھ ذمہ داری بھی دی گئی ہے اراکین کو کہ اپنے علاقے میں لوگوں سے کانٹیکٹ رابطہ کریں اور لا کمیشن میں جواب داخل کریں کہ यूसीसी کی ہم مخالفت کریں۔ جی ظاہر سی بات ہے کہ جتنے بھی ممبرز ہیں سب کی یہ کوشش ہے، سب کی ذمہ داری بھی ہے کہ جو حقیقت ہے اس سے لوگوں کو واقف کرائیں، اور جس سے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنی رائے لا کمیشن تک پہنچاتے رہیں۔ دیگر طبقات سے بھی پرسنل لا بورڈ نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ ہم بات چیت کریں گے اور ان کو بھی اس بارے میں بتائیں گے کہ यूसीसी ان کو بھی متاثر کرے گا، اس بارے میں بھی کوئی بات چیت ہوئی؟ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ لوگوں میں آلریڈی اویئرنیس ہے، اور جتنی بھی دوسری کمیونٹیز ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس میں اس سلسلے میں کانسٹیٹیوشن میں کیا اسپیشل پروویژنس ہیں، اور جو آدیواسی ہیں جو ٹرائبل لاس کو کس طریقے سے سیف گارڈ کیا گیا ہے، اور بھی بہت سے مدعے ہیں کہ اور دوسری کمیونٹیز کے بھی میں بھی ایک ہی چیز کو الگ الگ طریقے سے فالو کیا جاتا ہے، کسٹم اور ٹریڈیشنز کو بھی سیف گارڈ کیا گیا ہے، لہٰذا ایک ملٹی ریلیجس اور ملٹی کلچرل سوسائٹی میں اور ملک میں کسی بھی قسم سے यूसीसी لاگو کرنا فائدہ مند نہیں ہے۔ محسن رضا نے بہت سخت تنقید کی ہے مسلم پرسنل لا بورڈ پہ، اور کہا کہ یہ مسلم پرسنل لا بورڈ مولویوں کا بورڈ ہے، تمام طرح کی باتیں کی ہیں، اس طریقے کے تبصرے کی کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہندوستانی مسلمانوں کا سب سے بڑا ادارہ ہے، ایک متفقہ اور ایک یونائٹڈ بورڈ ہے جس میں تمام آرگنائزیشنز کے لوگ شامل ہیں، اور اس میں علماء بھی ہیں، اس میں ایڈوکیٹس بھی ہیں، اس میں ریٹائرڈ ججز بھی ہیں، اس میں بزنس مین بھی ہیں، اس میں پروفیسرز بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، اس میں خواتین بڑی تعداد میں ہیں۔ غرض یہ کہ اپنی سوسائٹی میں جتنے ویریس سیکٹرز ہیں سب کی نمائندگی بورڈ میں انشور کی گئی ہے۔ بہت شکریہ، مولانا خالد رشید صاحب بات چیت کر رہے تھے، مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن ہیں، اور آج آن لائن میٹنگ ہوئی ہے اس بارے میں بتا رہے تھے۔ ETV بھارت کے لیے لکھنؤ سے خورشید احمد۔